ناظرین، رات گئے تمام اہم ترین فیصلے کر لیے گئے ہیں پاکستان کی سیاست کے بارے میں۔ اسی کے نتیجے میں آج ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اسمبلی میں 25 منحرف ارکان جو پی ٹی آئی کے تھے ان کو ڈی سیٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، اور ان کی جانب سے جو پارٹی پالیسی سے انحراف کیا گیا اس کو بدترین بٹریل قرار دیا، یعنی کہ بدترین غداری قرار دیتے ہوئے ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے، اور اب پنجاب اسمبلی کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ حمزہ شہباز شریف صاحب عددی اکثریت جو ہے پنجاب اسمبلی میں کھو بیٹھے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا مستقبل کیا ہوگا، وہاں پر نمبر اس وقت کیا ہے، پارٹی پوزیشن کیا ہے، آئین پاکستان پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس پہ بات چیت کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف قومی اسمبلی میں جو منحرف ارکان تھے ان میں سے راجہ ریاض کو اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اب اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ ان منحرف ارکان کی مدد سے جو ضروری قانون سازی ہے، جس میں ایک تو الیکٹورل ریفارمز ہیں، جو بیرون ممالک پاکستانیوں کا ووٹ کا حق ہے اس کو ختم کرنا، ای وی ایم مشین کا جو استعمال تھا الیکشن کے اندر اس کو ختم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیب کے قانون میں ترمیم ہے وہ کرنے کے بعد فوری طور کے اوپر یہ اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی، قومی اسمبلی کی، اور جو باقی اسمبلی ہیں اس کے اوپر بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ زرداری صاحب کو منا لیا جائے کہ وہ سندھ اسمبلی بھی تحلیل کر دیں، نہیں تو شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا ایڈوائز جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیج دیں گے، اور یہ قومی اسمبلی توڑ کر الیکشن میں فوری طور کے اوپر جایا جائے گا۔ یہ فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کر لیا ہے، نواز شریف صاحب کی منظوری حاصل ہو چکی ہے، بلکہ نواز شریف صاحب ہی کی ہدایت پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب ابھی حکومت کرنا چاہتے تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ فوراً جو ہے اسمبلیاں تحلیل کی جائیں، تاہم زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب کے مطالبے کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 1 ہفتہ 10 دن کے اندر اندر جو ہے کہ یہ 2 قوانین جو ہے ان کی ترمیم پارلیمنٹ سے کروانے کے بعد جو ہے پھر جو ضروری تقرریاں ہیں، چیئرمین نیب کی تقرری ہونی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 2 ممبرز کی کمی ہے اس کی تقرری ہونی ہے، پھر نگران حکومت، نگران وزیر اعظم، نگران وزرائے اعلیٰ کی جو تقرریاں ہیں اس کو یقینی بنانے کے لیے اور اپنی مرضی کے افراد لگانے کے لیے راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ منظور کیا ہے راجہ پرویز اشرف نے، تاکہ راجہ ریاض کو اپنے ساتھ ملا کر یہ تمام جو اہم تقرریاں ہیں وہ بھی کر لی جائیں، قوانین کے اندر ترمیم بھی کر لی جائے، اور اس کے فوری بعد الیکشن میں جایا جائے۔ یہ ساری صورتحال جو ڈیولپ ہوئی ہے اس میں ابھی 2-3 بڑے اہم نکات ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل رکاوٹیں ابھی بھی پی ڈی ایم کی حکومت کو ان رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ ایک تو پنجاب اسمبلی کا مستقبل، وزارت اعلیٰ کا مستقبل، اور آئین پاکستان کیا کہتا ہے، اور ایک جو مرکز کے اندر قوانین کے اندر ترمیم اور جو اہم آئینی تقرریاں ہیں ان میں کیا رکاوٹ آ سکتی ہے، اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ پنجاب کا اگر ہم معاملہ دیکھیں تو حمزہ شہباز شریف صاحب نے جو الیکشن ہوا اس کے اوپر بہت سے سوالیہ نشانات ہیں، عدالت کے اندر معاملہ زیر سماعت بھی ہے، گورنر پنجاب نے اس کو غیر آئینی عمل قرار دیا تھا، سیکرٹری پنجاب اسمبلی نے بھی جو رپورٹ بھیجی تھی اس کے اندر بھی بہت سے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کی نشاندہی کی گئی تھی۔ بہرحال جو الیکشن ہوا اس میں جو ووٹ حاصل ہوئے تھے حمزہ شہباز شریف صاحب کو 197، اس میں سے اب 25 ووٹ جو ہیں وہ کم ہو گئے، تو اس اعتبار سے 172 ووٹ ان کے پاس ابھی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں سمپل میجارٹی کے لیے 186 ووٹ درکار ہوتے ہیں، یہ ابھی نہ تو حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہیں، نہ ہی پی ٹی آئی اور جو کاف لیگ کے مشترکہ امیدوار ہیں پرویز رائی صاحب ان کے پاس بھی مطلوبہ نمبر نہیں ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کے 25 ارکان جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں۔ اس وقت سچویشن کیا ہے، ایگزیکٹلی پارٹی پوزیشن جو ہے،
پی ٹی آئی کے اس وقت ایوان میں 159 ممبر ہیں، جن میں ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری صاحب بھی شامل ہیں، جو بھی ڈی سیٹ نہیں ہوئے لیکن وہ پی ٹی آئی کی پالیسیز سے انحراف کر رہے ہیں. انہوں نے کیونکہ ووٹ نہیں ڈالا تھا، وہ بطور ڈپٹی اسپیکر اس وقت سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے، اس لیے ان کی ممبرشپ ابھی بچ گئی ہے. تو 159 میں سے اگر ان کو بھی الگ کر لیا جائے، اب تو ان کا ووٹ جو ہے اگر وہ نہیں بھی دیتے، خلاف بھی دیتے ہیں، شمار نہیں ہوگا. تو پی ٹی آئی 159 اور کاف لیگ کے 10 ووٹ ہیں، تو یہ 169 ووٹ بنتے ہیں ان دو جماعتوں کے. دوسری طرف جو پی ایم ایل این ہے ان کے 161 اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ 168 ووٹ بنتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک نمبر جو ہے ان کے پاس زیادہ ہے. 5 اس وقت انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں. آزاد جو ہے ارکان اسمبلی کی تعداد 5 ہے، اور راہ حق پارٹی کا ایک ممبر جو ہے وہ بھی ابھی ایوان میں موجود ہے. تو یہ رائے حق اور انڈیپینڈنٹ کو اگر یہ ملا بھی لیا جائے تو یہ 6 لوگ ہیں، اور اگر 168 یا 169 نمبر جس کے پاس ہوتا ہے 6 ملا بھی لیے جائیں تو بھی 186 کا نمبر جو عددی اکثریت وزیر اعلیٰ کے لیے چاہیے 50% زیادہ، وہ کسی کو نہیں ملتی. ایک کو 176 ہوں گے، ایک کو 174 ہوں گے اگر یہ 6 ارکان ملا بھی لیے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے پاس یہ جو عددی اکثریت ہے وہ نہیں ہوگی. اب آئین پاکستان کا آرٹیکل 134 جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے متعلق ہے، اور اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو صوبائی اسمبلی کی تعداد کی اکثریتی رائے دہی کے ذریعے نامزد کیا جائے گا، وہ جو 186 کا نمبر ہے. اس کے اندر پھر آگے 2 کنڈیشنز آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ مگر شرط یہ ہے کہ اگر کوئی رکن پہلی رائے شماری میں جو یہ واضح اکثریت حاصل نہ کر سکے، 186 نمبر حاصل نہ کر سکے، تو پھر جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے ان میں سے پہلے 2 امیدوار جنہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہوں گے ان کے درمیان دوبارہ مقابلہ ہوگا، اور پھر جس کو زیادہ ووٹ ملے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا. اور پھر اس کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ اگر 2 یا اس سے زیادہ جو اراکین کی جانب سے حاصل ووٹ جو ہیں وہ مساوی ہوں، تیسری کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ اگر 2 یا اس سے زیادہ امیدوار ہوں اور ان کے ووٹ برابر ہوں تو پھر اس وقت تک ووٹنگ ہوتی رہے گی جب تک کہ کوئی اکثریت حاصل نہیں کر لیتا. تو یہ 3 حصے ہیں. اس وقت جو حمزہ شہباز شریف صاحب کے حامی ہیں وہ دوسرے حصے کو لے کر یہ بات کرتے ہیں کہ اگر پہلی رائے شماری میں پرویز الہی صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ برابر ووٹ کسی کو 186 نہ ملا تو پھر دوبارہ رائے شماری ہوگی، اور اس رائے شماری میں اگر حمزہ صاحب زیادہ لیتے ہیں یا پرویز الہی صاحب زیادہ لیتے ہیں تو وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. میرا خیال ہے کہ جب میں لاء کالج میں LLB کا طالب علم تھا تو اس معاملے کے اوپر ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ جو صورت ہے یہ وہ صورت ہے کہ جب 2 یا اس سے زیادہ امیدوار عموماً کبھی ہو جاتے ہیں، کہ جب 3 پارٹیاں مختلف اپنا امیدوار کھڑا کریں اور ان 3 میں جب مقابلہ ہو تو چانسز ہوتے ہیں کہ 186 نمبر یا نیشنل اسمبلی میں 172 جو ہے کہ وہ کسی ایک امیدوار کے حق میں نہ آ سکیں اور وہ ڈیوائیڈ ہو جائے. تو ایسی صورت میں جو پہلے 2 امیدوار، کیونکہ دوسری جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 2 امیدوار جنہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہوں، اگر امیدوار ہی صرف 2 ہوں اور پھر ان میں سے کوئی اکثریت حاصل نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایوان کے اندر اکثریت کسی کو حاصل نہیں. جب 3 ہوں گے اور اکثریت نہیں ملے گی تو پھر 2 کا انتخاب کیا جائے گا اور ان کے مابین مقابلہ ہوگا، اور ان میں پھر کیونکہ ایک تیسرا فریق ابسٹین کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں پھر جس کے زیادہ ہوں گے اس کو وزارت اعلیٰ کا حق دیا جائے گا. تو اس میں پھر ووٹ جب اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے اور اس میں اگر آپ کو اگین 186 نہیں ملتے تو آپ وزارت اعلیٰ کے منصب سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ اس وقت تشریح کی گئی تھی. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جو پنجاب اسمبلی میں صورتحال ہوتی ہے وہ بہت سی غیر آئینی غیر قانونی اقدامات ہو رہے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ چل رہا ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر اس کی تشریح ہائی کورٹ کیا کرتی ہے، گورنر صاحب کیا کرتے ہیں، اسپیکر صاحب کیا کرتے ہیں اور وہاں پہ کیا عمل ہوتا ہے. لیکن عملی طور کے اوپر اکثریت اس وقت 186 نمبر نہ پی ٹی آئی کے پاس ہے نہ نون لیگ کے پاس ہے، اور بظاہر لگتا یہی ہے کہ پنجاب اسمبلی بھی ڈیزالو ہونے کی طرف جا رہی ہے اور وہاں پر بھی پنجاب کے اندر ایک نیا الیکشن بہت جلد اعلان ہو سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں وفاق کی طرف.
یہ تو طے ہو گیا، نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ الیکشن میں فوری طور کے اوپر جائیں. زرداری صاحب کی، فضل الرحمان صاحب کی خواہش ہے کہ آپ انتخابی اصلاحات اور نیب قانون کو بدلیں. یہ دونوں کام اگر ہو بھی جاتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے جو نوٹس لیا ہوا ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ نیب قانون کو بدلا جا رہا ہے اپنے حق کے لیے. اب اس نوٹس کی موجودگی میں قانون کو اگر بدلا جاتا ہے کیا صورتحال ہوگی؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ منحرف ارکان جو نیشنل اسمبلی میں جن کو الیکشن کمیشن سے ریلیف ملا، ان کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں جائے گی، اور سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے ان کے بارے میں یہ بھی دیکھنا ہوگا. تیسری بات یہ کہ اگر قومی اسمبلی اور سینٹ سے راجہ ریاض صاحب کی حمایت سے، ان منحرف ارکان کی حمایت سے یہ قوانین پاس بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر صدر مملکت جب تک ان کے اوپر دستخط نہیں کرتے یہ قوانین نہیں بنیں گے، اور صدر مملکت کے پاس 15 دن پہلے اور پھر اس کو واپس بھیجنے کا، اور دوبارہ جب ان کے پاس کوئی بل آتا ہے تو اس کے اوپر پھر 10 دن کا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ اس کو سائن کریں گے تو قانون بنے گا. تو 25 دن یعنی کہ 1 مہینہ اس وقت بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر فوری طور کے اوپر کل یا پرسوں یا اسی 1 ہفتے کے اندر یہ قوانین پاس کروا لیے جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جون کے تیسرے ہفتے تک ان کو، یا جون کے اینڈ تک ان قوانین کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. ایسی صورت میں اس حکومت کو پھر بجٹ پیش کرنا ہوگا، اور بجٹ پیش کریں گے تو ان کو پھر مشکل اقتصادی فیصلے ان کی راہ میں آئیں گے، جن کی وجہ سے یہ حکومت سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، وہ پھر ان کے گلے میں پڑیں گے. تو یہ معاملہ جو ہے ابھی مرکز کا اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگا. راجہ ریاض کی جو اپوزیشن لیڈری ہے وہ بھی خطرے میں ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. اس کے علاوہ جو قوانین بنائیں گے ان کا بھی کوئی 100% یقین نہیں ہے کہ صدر مملکت ان کے اوپر سائن کر دیتے ہیں. اگر قانون پاس کر کے اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں اور صدر مملکت کے پاس ابھی وہ پینڈنگ میں اور صدر اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ قانون نہیں بنے گا. صدر کی منظوری اور منظوری کے بعد اس کا اطلاق ہوگا تو اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ فوری طور کے اوپر اگر بل پاس کر کے اسمبلیاں ڈیزالو کرنا چاہتی ہے تو پھر یہ جون کے اینڈ تک نہیں ہوگا. ان قوانین میں ترمیم کے بغیر اسمبلی ڈیزالو کر رہی ہیں گے تو پھر شاید فوری طور کے اوپر الیکشن پاکستان میں ہو جائیں گے.